بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں بڑی اہم باتیں شامل ہیں، خاص طور پر ایران غیر مشروط سرنڈر کے بعد اب پریشان ہے۔ کیا وہ نئے سرے سے کچھ سوچ رہا ہے؟ اگر اس نے کمپلائی نہ کیا تو کیا نتیجہ ہوگا، اگر وہ مان گیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ دونوں باتوں پر بات کریں گے۔ اور پھر یہ کہ صدر ٹرمپ نے بھی ایک اہم بات کر دی ہے جو میں پرسوں یا ترسوں کے اپنے ولاگ میں بتا چکا ہوں۔ دوسرا ایشو ہمارا پنجاب میں ایک نیا دردناک، شرمناک اور نہایت ہی افسردہ کرنے والا باب لکھا گیا ہے، جہاں چائلڈ لیبر کی تعداد 86 لاکھ ہو چکی ہے۔ یعنی پورے ملک میں جتنی چائلڈ لیبر ہے اس کا 80% پنجاب میں ہے، باقی 20% 3 صوبوں میں ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے ان پالیسیوں کا جو پنجاب کی موجودہ حکومت نے نافذ کی، اور ایک ایسے شخص کو وزیر تعلیم بنا دیا جس کی ذہنیت اور سوچ کسی بیگار کیمپ کے مالک کی تھی، اور جو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں 15 ہزار پر ٹیچروں کو تنخواہ پر رکھ رہا ہوں، اور اس کا نتیجہ ہے۔ اور ساتھ ہی کچھ ذکر کہ گلگت میں نئی حکومت سازی نہیں ہونے دی جا رہی، اگر پیپلز پارٹی منظور نہیں ہے تو پھر گلگت میں اسلام آباد یا گلگت ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے سے کوئی فیصلہ لے لیا جائے کہ اس حکومت کو کچھ سیشن جج قسم کے لوگ چلائیں گے، اور پھر یہ جو ایک ان پڑھ قسم کی خاتون کو آئی ٹی کا وفاقی وزیر بنا دیا، جس نے ایک کارنامہ کیا، ایسا شرمناک کارنامہ جو آج تک شمالی کوریا یا کمیونسٹ دور کے روس یا برما میں بھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو وزیر کس نے بنایا، یہ سوال زیر بحث ہے۔ اور پھر یہ کہ یوکرائن نے روس کے دارالحکومت 1.5 کروڑ آبادی کے شہر ماسکو کو مچھر کی طرح مسل کے رکھ دیا ہے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ اس دور میں ہوا ہے اور جس پر پوری دنیا پریشان ہے، حیران ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں یہ خبر بہت ہی کم اہمیت کے ساتھ نشر ہوئی ہے، جیسے یہ کوئی وقوع ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اس جنگ نے ایک مرتبہ پھر یہ بتا دیا ہے کہ اگلی جنگ ساری کی ساری ڈرون طیاروں کی جنگ ہوگی۔ جس کے پاس ڈرون طیارے زیادہ اچھے ہوں گے اور زیادہ تعداد میں ہوں گے، وہ دشمن کو زیر کر لے گا۔ اچھا، آغاز کرتے ہیں ایران کے ایشو سے۔ یہ بہت ہی اہم ایشو ہے۔ کل آپ نے ایک بیان پڑھا ہوگا مجتبیٰ خامنائی کا، یہ بہت ہی اہم بیان تھا اور صورتحال کی وجہ بتا رہا تھا۔ پاکستان میں اس بیان کو زیادہ نمایاں طریقے سے شائع نہیں کیا گیا۔ اس میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا تھا، جو ایران کی رہبر کونسل کے سربراہ ہیں، کہ میں نے صدر پزشکیان کی ضمانت پر اس معاہدے کی منظوری دی تھی، اور یعنی کہ ذمہ دار وہ ہوں گے۔ اس بیان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایران کی جو کلرجی ہے، جو مولوی پارٹی ہے، وہ اس معاہدے سے خوش نہیں ہے، اور وہ یہ باقاعدہ لکھ رہی ہے اپنے ٹی وی چینلز پر، جو پاسداران انقلاب کے جو حامی چینل ہیں، ٹی وی چینل، اور اس کے علاوہ ان کی نیوز ایجنسیاں، کہ یہ تو ایران نے سرنڈر کر دیا، اور سرنڈر کی تفصیلات اس 14 نکاتی معاہدے میں نہیں ہے پوری طرح۔ اس میں آپ یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہ جنگ ہوئی تھی اس بنیاد پر کہ ایران ایٹمی پروگرام نہیں رکھ سکتا، اور اس معاہدے میں ایران نے یہ تسلیم کیا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اور تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں بناؤں گا اور دنیا نے مان لیا، بلکہ اس کے ساتھ وہ سارا میکینزم نافذ العمل ہونے پر اس نے اتفاق کیا، جس کے تحت ایران کو ایٹم بم بنانے سے محروم کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں خلیجی ملکوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ تو یہ ایران کی بہت بڑی اور فیصلہ کن شکست ہے، جس کے بعد ایران اب کم سے کم فوجی حوالے سے اس طرح کا ملک نہیں بن سکتا کہ وہ پڑوسیوں کو بلی کر سکے۔ اور اب یہ جو مجتبیٰ خامنائی کا بیان ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کنرجی کو یہ قبول نہیں تھا، لیکن انہوں نے پزشکیان کی ضمانتوں پر کہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ معاہدہ کیا۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ کل کلاں کو ملا پارٹی گریبان پکڑے گی، میرا بھی اور دوسروں کا بھی۔ تو انہوں نے مجتبیٰ خامنائی نے ایک رستہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ میں نے تو
اس کی ذمہ داری لینے سے قبول کر لیا تھا۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار پزشکیان ہے، اور پزشکیان کی پالیسی ایران کے مفاد کے اعتبار سے بہترین پالیسی ہے۔ اس نے پرسوں ترسوں ایک بیان دیا تھا جس کو ہمارے ہاں نشر نہیں کیا گیا، چھپی تو اخباروں میں خبر چھپی تو ضرور، لیکن چند سطروں کی۔ وہ بیان یہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لانچرز کو چھوڑیں، یعنی کہ میزائل اور ڈرون چلانے کو چھوڑیں اور ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہ ملاؤں کو ایک کھلا ایک یعنی انتباہ تھا کہ آپ اپنی پالیسی اب اس کو پرسو کرنا چھوڑ دیں اور ہمیں ملک کو ترقی دینے کے مواقع دے کہ ہم ملک کو آگے بڑھا سکیں۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو اب یہ ہے کہ اگر ایران اس معاملے کو مان لیتا ہے جس طرح کے معاہدے میں طے ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پزشکیان اور حکومت اور پارلیمنٹ ان کی بالادستی ہو جائے گی، اور پھر ایران کو پابندیوں سے بھی نجات مل جائے گی، اس کے اثاثے بھی بحال ہو جائیں گے۔ اس کا یعنی معیشت جو ہے کہ ایران معیشت کے اعتبار سے ایران کے وسائل اس طرح کے ہیں کہ یہ دنیا کے چند مالدار ترین ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے، اور یہ مالدار ترین ملکوں میں رہا ہے۔ چلیے 8-10 مالدار ملکوں میں نہ صحیح، 15-16 مالدار ترین ملکوں میں ایران شامل رہا ہے۔ اب اس وقت ایران کی جو معاشی حالت ہے وہ انگولا اور صومالیہ اور اریٹریا سے بھی بدتر ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی ملک اتنا غریب نہیں، جہاں تک کہ افغانستان بھی اتنا غریب نہیں جتنا غریب ایران ہو چکا ہے، جس کی تفصیلات جس کی چند باتیں میں کچھ اپنے پروگراموں میں بتا چکا ہوں، اور مزید تفصیلات اس کی بہت ہی دردناک ہے۔ تو یہ تو ہوگا کمپلائی کرنے کا نتیجہ۔ اگر وہ کمپلائی نہیں کرتا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری مرتبہ جنگ ہو سکتی ہے، پابندیاں نہیں ہٹائی جائیں گی، ہرمز پر ڈبل لاک دوبارہ لگ سکتا ہے۔ ہرمز پر امریکہ نے ڈبل لاک لگایا تو آپ نے دیکھا کہ ایران کا دم گھٹ گیا، ایران کی سانسیں تھم گئی، اور یہ سوچی سمجھی رائے ہے تمام عالمی مبصرین کی کہ ایران اگر جھکا ہے تو وہ بمباری کی وجہ سے نہیں جھکا ہے، وہ ہرمز پر امریکہ کے لگائے گئے ڈبل لاک کی وجہ سے جھکا ہے۔ تو یعنی وہ صورتحال نہ صرف یہ ہے کہ پہلے والی خراب پوزیشن پر چلی جائے گی، بلکہ پہلے سے زیادہ خراب پوزیشن پر چلی جائے گی۔ اب امریکہ میں صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے اور ایک ٹاک کی ہے، پریس ٹاک کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کو $1 تو کیا 1 سینٹ بھی نہیں دیں گے، 1 ٹیلی پیسہ بھی نہیں دیں گے، یہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے۔ اور یہ میں نے پرسوں یا ترسوں کے بلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو $300 ارب کا امریکہ فنڈ بنائے گا، اس فنڈ کا آغاز ہوگا $0 سے، یعنی اس میں امریکہ $1 بھی جمع نہیں کرائے گا، صفر سے یہ اکاؤنٹ شروع ہوگا، اور کچھ عرب ملکوں کو اور کچھ یورپی ملکوں کو، مثلا سعودیہ کو، امارات کو، قطر کو، برطانیہ کو، فرانس کو، امریکی صدر یہ ریکمینڈ کرے گا کہ آپ اس فنڈ میں شریک ہو، پیسے ڈالیں اور ایران کی تعمیر نو کریں، $300 ارب، لیکن یہ شبابدیدی حکم ہوگا، یعنی ان ملکوں کی مرضی ہوگی کہ وہ فنڈ میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، کیونکہ وہ اس معاہدے کے رکن نہیں ہیں جو معاہدہ ایران اور امریکہ میں ہوا ہے پاکستان کی ثالثی میں۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ فریقی معاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں تو اسرائیل بھی شامل نہیں ہے، اس میں کوئی مسلمان ملک شامل نہیں ہے، کوئی یورپی ملک شامل نہیں ہے، اس میں صرف امریکہ اور ایران 2 ملک اور تیسرا ملک پاکستان، ثالث یا میزبان یا سہولت کار جو بھی آپ نام دے لیں گے چیزیں شامل ہیں، اس بنیاد پر شامل ہیں۔ تو جو ملک معاہدے میں شامل ہی نہیں ہے ان کو امریکہ کس طرح مجبور کر سکتا ہے کہ آپ فنڈ لگائیں؟ یہ ان ملکوں کی مرضی ہوگی کہ وہ کچھ منافع کو سامنے رکھتے ہوئے اس فنڈ میں حصہ ڈالیں اور ایران کے تعمیراتی ٹھیکے حاصل کریں۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ ابھی سچی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس فنڈ کی شکل کیا ہوگی، لیکن یہ طے ہے کہ یہ شبابدیدی فنڈ ہوگا۔ جس ملک کا دل کرے گا، مثلا اگر پاکستان کے دل میں برادرانہ اخوت کا جذبہ جاگ اٹھے تو ٹھیک ہے، وہ $2-4 ارب کو بھی ڈال سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اتنے پیسے ہیں یہ نہیں، لیکن وہ ڈال سکتا ہے۔ لیکن مجبور کوئی ملک نہیں ہے کسی ملک کو
آرڈر نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے پیسے ڈالو اور تب انہیں نوک کرو، اور یہ کام بھی تب ہوگا جب امریکہ اس بات کا سرٹیفکیٹ دے گا کہ ہاں ایران نے جو وعدے کیے تھے پورے کیے، اور وعدہ جو سب سے بڑا بنیادی وعدہ جس کے گرد یہ سارا تنازع گھوم رہا ہے وہ ہے ایٹم بم نہ بنانے کا، اور یورینیم کو جو وہ انریچ کر چکا ہے، افزودہ کر چکا ہے، اس سے ضائع کرنے کا۔ ابھی تو یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ یورینیم ضائع کس طرح ہوگا، یعنی یہ بات ڈن ہو گئی کہ ضائع کیا جائے گا، لیکن کیسے ایران سے باہر لے جا کر ضائع کیا جائے گا یا ایران کے اندر ہی ضائع کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ان 60 دنوں میں ہونے والے مذاکراتی عمل میں طے ہونی ہے، اور یہ 60 دن کا مذاکراتی عمل 60 دن میں مکمل ہوتا ہے یا 60 دن سے اوپر وقت چلا جاتا ہے، یہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اب قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو بل پیش کیا ہے وفاقی وزیر آئی ٹی، کیا نام ہے اس کا، شازیہ کے شابیہ کوئی ایسا نام ہے، اب ان کی آپ تصویر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے چہرے پر جو تاثرات ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو زندہ نکل جاؤں گی، اس طرح کا چہرے کا، اس طرح ان کے ہونٹ بچے ہوئے ہیں۔ اچھا، کسی نے کہا کہ یہ تو امریکہ سے پڑھ کر آئی ہے، میں کہتا ہوں یہ چٹی ان پڑھ خاتون ہے، کیونکہ کوئی اگر کسی نے پرائمری کی سطح تک بھی تعلیم حاصل کی ہوتی تو وہ یہ بل کبھی پیش نہیں کر سکتا تھا کہ پرائیویٹ کمپنیاں جس مرضی مالک مکان یا مالک جائیداد کو 5 کروڑ روپے جرمانہ کر دے گی اس بات پر کہ اس نے اپنا مکان اور جائیداد ان کمپنیوں کے نام نہیں کی۔ یعنی آپ عمر بھر کی جمع پونجی کو خرچ کریں، کمیٹیاں ڈالیں، قرضے لیں اور پھر ایک مکان بنائیں، اور یہ شابہ یا شازیہ صاحبہ جو خاتون ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پرائیویٹ کمپنی اس مکان پر قبضہ کر لیں گی، اور اگر آپ نے قبضے کے خلاف احتجاج کیا تو آپ کو جیل ڈال دیا جائے گا اور 5 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا جائے گا۔ یہ اس طرح کا بل کسی آپ 5ویں جماعت پاس کے بچے سے بھی توقع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ 5ویں جماعت کے بچے میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ جو چیز میری نہیں ہے وہ میری نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ کہیں کہ بھائی 5ویں جماعت کے بچے، 5ویں جماعت پاس بچے کو آپ کہیں کہ بھائی سامنے والے گھر میں جاؤ اور وہاں ان کو کہہ دو کہ یہ جو تمہارے گھر میں ٹی وی پڑا ہوا ہے یہ آج سے میرا ہے، تو کیا وہ 5ویں جماعت کا بچہ وہاں جائے گا؟ یہ بات کہے گا؟ اس بات پر تیار ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چٹی ان پڑھ خاتون بتایا گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی کوئی عزیزہ لگتی ہے، ماشاءاللہ یہ تو نور علی نور والی بات ہو گئی۔ خواجہ صاحب کو آپ جانتے ہیں 24 گھنٹے ملنگ رہتے ہیں، 24 گھنٹے ملنگ، کسی وقت بھی، رات کو دن کو آپ ان سے بات کریں، ان سے سوال جواب کریں یا یہ خود کوئی بیان جاری کرے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے ایک دن کا بھی دورہ کر کے نہیں رکھا، اور خواجہ آصف نے، اور یہ تنخواہ لیتا ہے کئی لاکھ روپے ماہانہ، اور مراعات لیتا ہے الگ سے، اور وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے اس کو الگ سے، اور یہ ہے وزیر دفاع۔ اگر یہ ان پڑھ خاتون شاوا ہے یا شوزہ ہے، کوئی اس طرح کا نام ہے کوئی، تو اس خاتون کا یہ، اگر یہ خواجہ آصف سے ان کی قرابت داری ہے تو پھر تو بس یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ چوپٹ راج ہے اس ملک میں اور کچھ نہیں ہے۔ ویسے خواجہ آصف اکیلے کی بات نہیں ہے، وفاقی کابینہ میں ایک آدھ وزیر کو چھوڑ کر، عطا اللہ تارڑ وغیرہ کو چھوڑ کر باقی سارے ہی سارے 24 گھنٹے کے مست وزیر ہے، کوئی کام نہیں کرنا، ان کو حالات کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ اور خیر چلیے اس بات کو چھوڑیے کہ بلاول کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے جس نے نوٹس لیا اور یہ بل رکوایا۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے یہ بل رکتا ہے یا شہباز شریف صاحب اپنی آئی پر آ چکے ہیں اور یہ بل نافذ کریں گے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے ہوگا کہ ایسی زبردستی کہ دوسرے لوگوں کی جائیداد چھین کر بھر کے کمپنی ضبط کر لی جائے، ایسا قانون شمالی کوریا میں بھی نہیں ہے، میانمار میں بھی نہیں ہے، اور کمیونسٹ روس میں بھی نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ تو خیر اچھا، ویسے اب وہ بات سے بات بیچ ایک بات رہ گئی کہ یہ انسانیت اور ضمیر اور شرم اور رحم سے آری حکومت نے پٹرول کی قیمت میں شاید 60-70 روپے کی کمی کی ہے۔
60-70 रुपए की कमी की है और कहा है कि ये खातर खा कमी है। सूरत हाल ये है कि अप्रैल में और मई में, अप्रैल में 1 मरतबा और मई में 3 मरतबा इन्होंने जो तेल महंगा किया है उसकी मजमूई मालियत बनती है 239 या 240 रुपए इन्होंने महंगा किया और बिला जवाज महंगा किया है। आलमी मंडी में तेल की कीमत इतनी नहीं बढ़ी थी, तो अब जब आलमी मंडी में तेल जंग से पहले के निर्खों के मुकाबले में भी कम हो चुकी है, उनसे भी कम हो चुकी है, कि उन्होंने 239-40 रुपए इजाफा करने के बाद उसमें 60-70-80-90-100 रुपए की कमी कर दी है। यानी अब भी ये बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। तो एक ऐसी हुकूमत जो रहम से आ रही है, जो इंसानियत से आ रही है, जो मुल्क को खंडर बनाने पर तुली हुई है, उससे आप ये तवक्को करेंगे कि वो ये लूटमार बंद कर देगी, तो ये आपकी गलती है, हुकूमत की गलती नहीं है। अच्छा, अब पंजाब में देखिए क्या हो रहा है। पंजाब में एक ऐसे शख्स को वज़ीर तालीम बना दिया गया जिसकी सोच ये है कि 60-70-80-90-1 लाख रुपए तनख्वाह देने की जरूरत है। वैसे 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले टीचर आटे में नमक से भी कम होंगे, ज्यादातर 40-50-60-70-80 इस एक ग्रेड में होंगे, और इनको इसकी भी बहुत सख्त तकलीफ है। और उनको ये फारग करके 15-15 हजार रुपए महाना पर ये लोगों को उस्ताद रख रहे हैं। लेकिन ये भी गलत है, 15 हजार पर भी नहीं रख रहे। एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें 17 हजार तनख्वाह या 16 हजार तनख्वाह पर एक खातून को रखा गया और वो 17 हजार वाले खाने पर दस्तखत करती थी, लेकिन उसको जो पैसे मिलते थे वो 6 हजार मिलते थे, 6 हजार रुपए। अब 6 हजार हो या 15 हजार हो, इन दोनों रुपयों की इस दौर में क्या कीमत है। एक आटे का थैला कितने का आता है, 1 किलो चीनी कितने की आती है, बिजली का बिल कितना आता है, बस में चढ़ने का टिकट कितने का आता है। बच्चों को छोड़िए, बच्चे तो इस हुकूमत के लिए कोई वैल्यू रखते ही नहीं है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वो हुकूमत 15 हजार और 6 हजार रुपये पर उस्तादों को रख रही है, उस्तादा को रख रही है। तालीमी इदारे इन्होंने बेच खाए, सफाया कर दिया। जिस तरह सेहत का निज़ाम का सफाया कर दिया, इस तरह तालीम का भी सफाया कर दिया, ज़राअत का तो ये आते ही सफाया कर चुके थे, और बहुत सारे इन्होंने बहुत सारे काम किए जो पंजाब में इससे पहले कभी नहीं हुए। ट्रैफिक रूल्स के मद में इन्होंने गरीबों के रिक्शे बिकवा दिए, उनके मकान बिकवा दिए, लोगों ने अपने रिक्शे चला दिए, नजर आतश कर दिए और खुद सोजियां कर ली। ये इस हुकूमत ने किया। तो अब जो नया कारनामा हुआ है, ये रोजनामा जंग में रिपोर्ट छपी है, एक सर्वे रिपोर्ट है, ये इंसानी हकूक कमीशन ने और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने मिलकर बनाई है। और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में 86 लाख बच्चे लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी वर्कशॉपों में, होटलों में, घरों में चाइल्ड लेबर के तौर पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि 86 लाख में से 60 लाख बच्चे पंजाब के हैं, 60 लाख बच्चे पंजाब के, और सिंध के हैं 16 लाख, केपी में 7 लाख और बलूचिस्तान में 2 लाख, इस्लामाबाद में भी 15 हजार। तो ये 60 लाख जो है ये तो 80% से भी ज्यादा बनता है। यानी पंजाब में इस कदर तबाही आ चुकी है कि अब बच्चे ज़ाहिर स्कूल तो आपने छीन लिए उनसे, तो स्कूल जाने के बजाय, और वैसे महंगाई आपने इतनी कर दी आपने और शहबाज शरीफ साहब ने, गरीब आदमी अब यही सोचता है कि बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना तो उसके दायरा इम्कान से ही बाहर चला गया, तो इसे घर पर बिठाने के बजाय इसे क्यों ना किसी वर्कशॉप में डाल दिया जाए, वहां से ये कुछ पैसे कमाएगा, तो रोटी अपनी खा लेगा। तो ये सूरत हाल हो गई है पंजाब में। और खतरनाक रिपोर्ट ये है, खतरनाक हिस्सा रिपोर्ट का ये है कि इस चाइल्ड लेबर की अक्सरियत ऐसी जगह पर काम करती है जो इनकी सेहत और जिंदगी के लिए खतरनाक है। आपको इल्म है कि मुलाजिम बच्चों का सबसे ज्यादा कत्ल पंजाब में होता है। कभी वर्कशॉप का मुलाजिम बच्चे को मार मार के मार देता है, कभी कोई घरेलू औरत सेठ सिठानी, कोई एलीट क्लास की किसी अफसर की बेगम एक बच्चे को या 2 बच्चों को रोटी का एक लुकमा चुराने के जुर्म में मार मार कर कत्ल कर देती है और उनको सजा नहीं मिलती। तो इस तरह का तफसील की रिपोर्ट उन्होंने अभी जारी नहीं की है कि ये लेबर खतरनाक किस तरह है, लेकिन अंदाजा यही है कि ऐसे जगह पर ये बच्चे काम कर रहे हैं, इनकी अक्सरियत ऐसे मुकामात पर काम कर रही है जहां इनकी जिंदगी भी खतरे में है, इनकी सेहत भी खतरे में। कल ही एक रिपोर्ट छपी कि एक बच्चा वो भट्टी में गिरकर जिंदा जल गया।
کیونکہ بھٹیوں میں مزدوروں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی انتظام ہے ہی نہیں، یعنی نہ ان کو بچانے کا انتظام ہے، یعنی کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہے کہ وہ گر نہ سکیں، یعنی کوئی حفاظتی انتظام ہے، ایسی چیزیں کوئی ایسی حفاظتی بیلٹ یا حفاظتی دیوار یا رکاوٹ کہ وہ بچے بھٹی میں گر نہ سکیں، آگ میں جل نہ سکیں، اور اگر وہ گر جائیں تو ان کو نکالنے کا کوئی انتظام پنجاب میں کم از کم نہیں ہے، اور پھر گٹر میں بچے گر کر مرتے ہیں، نالوں میں گر کر بچے مرتے ہیں، نہ کوئی گٹروں کے ڈھکن لگانے والا ہے پنجاب میں، نہ کوئی نالوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، نہ کوئی جوڑوں پر نظر رکھنے والا ہے، یعنی حکومتی معاملات پر حکومت کی نظر ہی نہیں ہے۔ اور نظر کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو مجھ پر قانون نافذ ہو جائے گا، ایکٹ لگ جائے گا، کیونکہ وہ کہیں گے فائلیں دکھاؤ، تو فائلیں میں کہاں سے لاؤں گا؟ لیکن سن تو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ کیا، بچے بچے کی زبان پر یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو لٹس پڑی ہوئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ سنی۔ اچھا خیر چلیے پنجاب کو چھوڑیے، اب آخر میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا ذکر گلگت کا۔ گلگت میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ استحکام پاکستان پارٹی کو 4 سیٹیں دے کر کھنڈک ڈالی جا رہی ہے کہ کوئی پارٹی حکومت نہ بنا سکے، تو چلیے ہم مل جاتے ہیں آپس میں اور مل کر حکومت بنا لیتے تاکہ یہ بحران تو ختم ہو۔ ایک الیکشن ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور گلگت میں حکومت بنانے کے کوئی آثار نہیں، تو پتہ چلا کہ آپ اگر مل بھی جائیں تب بھی حکومت نہیں بنا سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے نتائج جاری نہیں کیے۔ اندازہ کریں یہ 18 لاکھ کی آبادی تو 3-4 لاکھ ووٹ پڑا ہے، اور 1 مہینہ ہو گیا الیکشن کمیشن کو نتائج جاری کرنے کی توفیق نہیں ہو سکی۔ آخر میں روس اور یوکرائن کا ذکر، اس کا میں ذکر کسی دن تفصیل سے کروں گا۔ یوکرائن ایک چھوٹا سا ملک ہے، روس سابق ماضی کی سپر پاور جس کے پاس ہزاروں ایٹم بم ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں ایٹم بم ہے۔ یوکرائن چھوٹا سا ملک ہے، 3 سال پہلے ان کی جنگ چھڑی، اس جنگ میں یوکرائن کے 1 لاکھ فوجی مارے جا چکے ہیں، روس کے 3.5 لاکھ فوجی، اندازہ کریں 3.5 لاکھ کتنی فوج ہوتی ہے، پاکستان کی ساری فوج 6 یا 7 لاکھ کی ہے، تو یعنی پاکستان کی فوج کا آدھا حصہ روس کی فوج سے ختم ہو چکا ہے، اور روس کو مجبوراً انڈیا سے اور دوسرے ملکوں سے کرائے کے فوجی منگانے پڑ رہے ہیں۔ لیکن جو میں خبر بتانے والا ہوں وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پرسوں یوکرائن نے ماسکو دارالحکومت کو نشانہ بنایا 1000 ڈرون طیاروں سے۔ یہ میرے خیال میں ڈرون کی جنگ جب سے شروع ہوئی ہے کسی شہر پر 1000 ڈرون کسی نے نہیں چلائے، تو ان ڈرونز نے کیا تباہی مچائی۔ اگلے دن پھر یوکرائن نے دوبارہ اتنے ہی ڈرون بھیجے۔ ان 2 حملوں میں ماسکو کی محاورتاً نہیں لغوی طور پر اینٹ سے اینٹ بج گئی، بلڈنگیں تباہ ہو گئی، جگہ جگہ آگ لگ گئی، اور اس سے پہلے یوکرائن نے روس کی 2 اہم ترین آئل ریفائنریوں کو جلا کر راکھ میں بدل دیا تھا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو ماسکو پر جو حملے ہوئے ان میں بھی روس کی ایک بہت بڑی ریفائنری جل کر راکھ ہوئی، اور ریفائنری کے اس جلنے سے وہاں جو تیل دھماکے کی صورت میں اچھلا وہ دور دور تک پھیل گیا، اور جہاں جہاں تک وہ پھیلا وہاں آگ لگ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہروں میں ریفائنری نہیں قائم ہونی چاہیے، یہ غالباً اس وقت کی ریفائنری ہے جب وہاں آبادی نہیں ہوگی، اللہ عالم اب آبادی ہوگی چاروں طرف، تو آبادی نے خاصی تباہی مچائی، بے شمار بلڈنگیں۔ اور یوکرائن نے یہ ڈرون طیارے سارے اندھا دھند ایٹ رینڈم نہیں بھیجے تھے، بلکہ یہ سارے کے سارے ٹارگیٹڈ تھے، یعنی انہوں نے بلڈنگز کو ہٹ کیا ہے جو یا فوجی تھی یا تجارتی تھی یا حکومتی تھی، یعنی عام پبلک کی آبادی میں یہ ڈرون طیارے نہیں گرے، صرف وہ طیارے گرے جن کو روس نے ہٹ کیا اور ان کا ملبہ رہائشی علاقوں پر گرا، باقی جو نشانہ تھا وہ سارے کا سارا ان کی اہداف پر تھا۔ اور یہ جنگ کیوں شروع ہوئی پاکستان میں، بہت سارے لوگ ان کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس جنگ کی نوعیت کا پتہ نہیں ہے۔ جنگ یوں شروع ہوئی کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 ملک یا 2 صوبے جس جگہ پر ملتے ہیں جہاں ان کا باہمی بارڈر ہوتا ہے تو دونوں طرف ملی جلی آبادی ہوتی ہے، یعنی اگر پنجاب اور سندھ کا آپ بارڈر لے لیں تو آپ کو دونوں طرف پنجابی بھی ملیں گے، سرائکی بھی ملیں گے، سندھی بھی ملیں گے، دونوں طرف ملیں گے۔
سندھ میں ظاہر سندھی زیادہ ہیں، لیکن پنجاب کے علاقے میں جو سندھ سے ملک ہے وہاں بھی آپ کو سندھی ملیں گے. اسی طرح سندھ میں آپ کو سرائکی ملے گی، شمالی سندھ میں. تو یوکرائن اور روس کا جو بارڈر جہاں ملتا ہے، سوویت یونین کے زمانے میں جہاں روسی آبادی تھوڑی بہت پہلے سے تھی، سوویت یونین کے دور میں اس علاقے میں روسیوں کو بہت زیادہ تعداد میں آباد کیا گیا. تو ایک سرحدی پٹی 50-60 میل چوڑی یا شاید اس سے بھی کچھ چوڑی، اس ساری پٹی میں روسیوں کی اکثریت ہو گئی. روس نے 3 سال پہلے یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ یہ چونکہ اس علاقے میں روسی زیادہ ہے لہٰذا یہ ہمارا علاقہ ہے، حالانکہ وہ سینکڑوں سال سے یوکرائن کا علاقہ ہے. سیم وہی پوزیشن جیسے فرض کریں کہ پاکستان افغانستان پر حملہ کر دے یہ کہہ کے کہ جلال آباد سے لے کر اسپرنگ بول تک یہ سارے پشتون آبادی ہیں لہٰذا یہ ہمارا حصہ ہے، تو پاکستان حملہ کر کے وہ علاقہ چھین لے. دنیا میں کوئی اس کو نہیں مانے گا. یہ اسی طریقے سے افغانستان بھی اگر یہ کرے کہ چونکہ پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہاٹ اور بنو میں پشتونوں کی اکثریت ہے، افغانوں کی اکثریت ہے، لہٰذا ہم اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے بھی رہتے ہیں. دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی، لیکن روس نے یہ کیا اور وہ پہلی حملے میں اس نے اس علاقے کا بیشتر حصہ اپنے قبضے میں لے لیا. اب یوکرائن نے جوابی حملہ کیا اپنے علاقے واپس لینے کے لیے، اور روس نے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا ان میں سے 20% علاقہ یوکرائن واپس لے چکا ہے، لیکن 80% اب بھی روس کے پاس ہے. اور یوکرائن کہتا ہے کہ جب تک یہ ہم سارے کا سارا علاقہ واپس نہیں لیں گے آگے جنگ جاری رہے گی. اور اس کے علاوہ کریمیا میں بھی روس نے یہی کیا. وہاں کریمیا بھی جس کو کرائمیا بھی کہتے ہیں جزیرہ نما ہے، کسی زمانے میں یہ مسلمانوں کا ایک ملک تھا، اور اس کے کرائمیا یا کریمیا نام سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسلمانوں ہی کا علاقہ تھا. تو اسٹالن نے یہاں سے سارے مسلمان اٹھا کر سائبیریا بھجوا دیے. کئی لاکھ تھے اور وہ سارے کے سارے کئی لاکھ مسلمان سائبیریا میں جاتے ہی مر گئے، کیونکہ وہاں برف پڑ رہی تھی. اور اسٹالن نے حکم دیا تھا کہ ان کو کوئی کمبل یا آگ جلانے کے آلات نہیں دیے جائیں گے. وہ 1 یا 2 یا 4 دن میں سارے کے سارے مر گئے. اس کے بعد کرائمیا میں اسٹالن نے روسیوں کو آباد کیا. تو خیر کرائمیا کا قصہ پھر کسی دن انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن اب جو ہے یوکرائن نے ان 2 دنوں میں ماسکو کو مچھر کی طرح مسل ڈالا ہے. یہ وہی ماسکو ہے جہاں سے دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کے قتل عام کے منصوبے بنائے جاتے تھے اور نافذ کیے جاتے تھے. ہنگری سے لے کر افغانستان تک اور ایتھوپیا سے لے کر ایریٹریا تک روس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. ملین کے حساب سے روس نے مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں کو صفایا کیا. اب شام میں بھی اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، ایران سے مل کر. بوسنیا میں بھی یوگوسلاویا سے مل کر قتل کیا. اب وہ ماسکو جو پوری دنیا میں دہشت کی علامت تھا اب خود شہر دہشت زدہ بن کے رہ گیا ہے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.